اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینشی پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و مآب عارف بھائی صاحب، ظفر بھائی صاحب، حاسم بھائی صاحب، موسیٰ بھائی صاحب، افضل بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میرے بڑے بھائی عزت و مآب نصر اللہ صاحب، صفا صدیقی صاحب، امتیاز صاحب، میری بڑی بہن یاسمین سلطانہ میڈم، ملکم النساء میڈم، فلق میڈم، یہاں پہ موجود میرے قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش ہو رہی ہے، انتخابات کا بھی وقت ہے اور صدر مجلس کا یہ حکم ہے کہ وہ یہاں پہ قریباً 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ صدر مجلس اپنا وقت دل و جان نامپلی کی جیت کے لیے لگا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے۔ میں جب یہاں پر آپ کے سامنے ٹھہر رہا ہوں اور پہلی بار یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں بحیثیت نمائندہ مجلس اتحاد المسلمین کا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے میری تعلیم BCA کی، بیچلرز آف کمپیوٹر اپلیکیشنز کیا، پھر اس کے بعد میں نے 5 سال HSBC بینک میں نوکری کی۔ اس کے بعد صدر مجلس کے حکم پر پہلی بار 2009 میں احمد نگر کا کارپوریٹر بنا، پھر اس کے بعد دوسری بار 2016 میں مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پہ مہدی پٹنم کا کارپوریٹر بنایا گیا، پھر اس کے بعد 2021 میں پھر مہدی پٹنم کا کارپوریٹر بنایا گیا۔ ہم نے جب بھی میرے انتخابات تھے اور جب ہم نے جو بھی صدر مجلس نے کام دیا، ہم نے اس کو پرزور کوشش کی اس پہ کام کرنے کی۔ آپ کے سامنے جب میں یہاں ٹھہر کر بحیثیت ایک امیدوار بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں میرے صدر کے توقعات پہ کھڑا اتر سکوں۔ میرے لیے سب سے بڑی چیز میرے صدر کا بھروسہ ہے، اور اگر مجھے میرے صدر کے توقعات اور صدر کے بھروسے پہ کھڑا اترنا ہے تو مجھے آپ کے توقعات، آپ کے بھروسے پہ کھڑا اترنا پڑے گا، مجھے آپ کی خدمت کرنی پڑے گی دل و جان سے۔ جب آپ جو مسئلے میں مجھے آواز دے، مجھے آپ کے دروازے پہ آنا پڑے گا، آپ جس کام کے لیے مجھے بولے مجھے پرزور کوشش کرنی پڑے گی اس کام کو انجام دینے کی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو اعتماد صدر مجلس نے مجھ پہ دیا، جو بھروسہ مجھ پہ کیا، میں اس بھروسے پہ اٹوٹ طریقے سے ٹھہرنے کی پرزور کوشش کروں گا اور آپ کے بھروسے، آپ کے توقعات پہ ٹھہرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں آج نامپلی حلقے میں کئی لوگ یہاں پر آئیں گے، کئی پارٹیز آپ کے درمیان میں آئے گی، BJP کا امیدوار آپ کے درمیان میں ہوگا، TRS کا امیدوار آپ کے درمیان میں ہوگا، کانگریس کا امیدوار آپ کے درمیان میں ہوگا، ہر کوئی آپ کے درمیان میں ہوگا اور اپنی بات رکھے گا۔ مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ BJP اپنا ٹکٹ اناؤنس کرنے والی تھی، امیدوار کو اناؤنس کرنے والی تھی 6 تاریخ کو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ 6 تاریخ کے دن اپنا TRS بھی اپنا امیدوار اناؤنس کرنے والی تھی۔ مجھے یہ تو پکا معلوم تھا کہ 6 تاریخ کے دن کانگریس بھی اپنا امیدوار اپنا پرچہ داخل کرنے والا تھا۔ اور الحمدللہ سلام ہے آپ کے اتحاد پر، سلام ہے ان بزرگوں کا جو اس نامینیشن ریلی میں انہوں نے اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازا۔ سلام کرتا ہوں نوجوانوں کو، ان ابتدائی صدور متمدین اور سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین کو جو ہزاروں کی تعداد میں مجلس اتحاد المسلمین کی نامینیشن ریلی میں آئے اور اس کو ایک عظیم و شان ایک ایسی ریلی بنائی کہ وہ نامینیشن ریلی کم ایک وننگ وکٹری ریلی نکل رہی تھی۔ تو جیسا ہی ہمارا مجمع، ہماری فوج جو مجلس اتحاد المسلمین کے جانثاروں کی ہے، جو صدر مجلس کی محبت اور صدر مجلس کو اپنے دل میں رکھ کر آگے بڑھتی ہے، جب ہم آگے بڑھے تو کانگریس نے بھی اپنا پرچہ جو داخل کرنا تھا اپنا ٹائم آگے بڑھا دیا، BJP نے بھی اپنے امیدوار کو رکا دیا، TRS نے بھی کہا ابھی ٹھہرو، مجلس کا یہ لشکر دیکھ کر ابھی ہیبت ہو رہی ہے، ہم اس لشکر کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ جس طریقے سے یہ پہلی جیت ہماری اس میں تھی کہ اس دن کانگریس کا امیدوار بھی اپنا پرچہ داخل کرنے والا تھا، سب کو میسیج بھی چلے گیا۔ جب لشکر مجلس نکلا، ان جیالوں کا لشکر نکلا جو صدر مجلس کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، سب نے اپنا نامزد اپنا پرچہ داخل کرنا پوسٹ پون کر دیا اور ہم نے اپنا پرچہ نامزد کیا۔
کرتا ہوں اور جس جوش و خروش سے ہم نے آگے بڑھے ہیں اسی جوش و خروش سے ان 25 دن کو مکمل کرنا ہے. یہ آسان دن نہیں ہے. ہمیں عوام کے دروازوں پہ جانا ہے, عوام کو بتانا ہے کہ ہم یہاں پہ ان کے توقعات پہ کھڑے اتریں گے. ہمیں عوام کے دروازوں پہ جانا ہے اور وہاں پہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے بھروسے پہ کھڑے اتریں گے. آپ جو امید ہم سے لگائے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم وہ امید پہ ٹھہریں گے. آپ جو بھروسہ ہم پہ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھروسے کو اپنے سینوں پہ سر پر رکھ کر آگے بڑھیں گے اور عوام کے توقعات پہ اترنے کی کوشش کریں گے. آج اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ, میں یہاں سے ٹھہر کر ایک بات کہہ رہا ہوں, اے یہاں کے غیور مسلمانوں, اے یہاں کے غیور ہندوستانیوں, میں آپ سے یہ بات صاف طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ مجلس کا مقابلہ یا مجلسی امیدوار کے سامنے کانگریس کا کوئی امیدوار ہے. نہیں, ہمارا مقابلہ نہ بی جے پی سے ہے, نہ ہمارا مقابلہ کوئی ٹی آر ایس سے ہے, نہ ہمارا مقابلہ کہ کانگریس کے کوئی امیدوار سے ہے. ہم سب کا مقابلہ اس سے ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھیوں کو ٹھہراتا ہے. ہمارا مقابلہ اس سے ہے جو شرک کی مدد لیتا ہے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو دوسروں کے گھر پر جا کر جھکتے ہیں اور شرک کا سہارا لیتے ہیں ووٹوں کے لیے. میں یہاں پہ ٹھہر کر کہہ رہا ہوں, میں بے شک گنہگار ہو سکتا ہوں, میں ہر چیز ہو سکتا ہوں, مگر میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ساتھی بناؤ. میں ویسے ووٹوں پہ تھوکتا ہوں, لات مارتا ہوں. مجھے میرے بھائیوں کافی ہے جیت حاصل کرنے کے لیے, مجھے میرے بھائیوں کا ساتھ کافی ہے مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند کرنے کے لیے, مجھے میرے بھائیوں کا حوصلہ کافی ہے مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے, مجھے میرے بزرگوں کی دعائیں کافی ہے مجلس کو بلند کرنے کے لیے, مجھے میرے صدور معتمدین کا ساتھ کافی ہے مجلس کو پرچم اٹھانے کے لیے, مجھے میرے سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ کافی ہے پرچم بلند کرنے کے لیے. میں دہریوں کے گھر پر جا کر نہیں جھکوں گا, میں اپنے بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھوں گا. دوسرے بھی جب ساتھ آئیں گے تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ آئیں گے, دوسرے بھی اگر ہم سے محبت کریں گے تو ترقیاتی کاموں پہ محبت کریں گے, دوسرے بھی ہم سے ہماری قدر کریں گے تو ہمارے کام, ہمارے اخلاق اور ہمارے کارنامے اور ہمارے جنون اور ہماری عوامی خدمات کو دیکھ کر ہم سے محبت کریں گے. ہم جھکیں گے نہیں, کیونکہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ ہم سب سچے ہیں, ہمارا پروردگار ایک ہے اور ہم یہ مانتے ہیں لیکن دینکم ولی دین, میرا دین میرے ساتھ, ان کا دین ان کے ساتھ. اور میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے, میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ ان کی بھی قدر کرو, ان کا بھی کام کرو, ان کو بھی ساتھ لے کے چلو, ان کو بھی اپنا بھائی بنا کے لے کے چلو. مگر میرا دین یہ نہیں سکھاتا کہ شرک کرو اور اللہ کے ساتھ ساتھیوں کو ٹھہراؤ. اے بازار گھاٹ کے غیور لوگوں, اے بازار گھاٹ کے غیور نوجوانوں, ہمارا مقابلہ کوئی سیاسی جماعتوں سے نہیں, ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو جھکتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساتھی بناتے ہیں. کیا تم میرا ساتھ دو گے ان کو کچلنے کے لیے؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے ان کو نشت و نابود کرنے کے لیے؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند کرنے کے لیے؟ تم میرا ساتھ دو, آگے بڑھو, اپنا وقت دو, اپنا پسینہ بہاؤ جماعت کے لیے. یہ 25 دن آپ کے اور میری آزمائش کے دن ہے, یہ 25 دن آپ کو مجھے محنت کرنی ہے, یہ 25 دن آپ کو مجھے گھردار چھوڑ کر عوام کے درمیان میں رہنا ہے. کیا تم میرے ساتھ ہو؟ جب تم اور ہم ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے, ہمارا جنون کیا ہے, ہمارا جذبہ کیا ہے اور ہماری محبت کیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے. ہو رہا ہے انتخابات کو مذاق بنایا جا رہا ہے, انتخابات کو ایک کھیل کی طرح لیا جا رہا ہے.
ارے خدمت کرو، عوام کا بھروسہ جیتو، عوام کا کام کرو۔ کہاں تھے تم اے شرک کرنے والوں؟ کہاں تھے تم جب کووڈ چل رہا تھا؟ کہاں تھے تم جب ہمارے بستیاں بند پڑے ہوئے تھے؟ کہاں تھے تم جب روزگار نہیں تھا؟ کہاں تھے تم جب ہمارے گھر میں اناجوں کی کمی تھی؟ کہاں تھے تم جب ہمیں ہمارے بچوں کے دودھ کے لیے تڑپنا پڑ رہا تھا؟ کہاں تھے تم جب ہمیں ہسپتال میں بستروں کی ضرورت تھی؟ کہاں تھے تم جب ہمیں آکسیجن سلنڈروں کی ضرورت تھی؟ کہاں تھے تم جب ہمارے گھروں میں سے میتیں نکل رہی تھی؟ کہاں تھے تم جب ہمیں لوگوں کی ضرورت تھی؟ وہ وقت تو بیریوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، وہ وقت تو اپنی مرغی کے کھڑانے میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے، کبھی نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب نکلی لوگوں کے درمیان میں جو تھے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے جیالے تھے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کے بہادروں تھے۔ تم کہاں تھے؟ انتخابات آنے سے 6 مہینے پہلے برساتی مینڈک کے طور پہ آ کے بلوا بلوا بلوا۔ ہمت سے کام لو۔ ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ صدر مجلس نے ہمیں صبر کی تاکید دی ہے۔ ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہمارا کام کر رہے ہیں، اور ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے توقعات پہ کھڑے اتر رہے ہیں۔ مگر ہمارے صبر کو توڑنے کی مت کوشش کرو، زمین بھی تنگ پڑ جائے گی تمہیں بھاگنے کے لیے۔ کیا جماعت کے ابتدائی صدور معتمدین، کیا جماعت کے سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین، کیا جماعت کے پورے ابتدائی صدور معتمدین، جماعت کے سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین، کیا جماعت کے کارپوریٹرز، جماعت کے ایم ایل اے حضرات، کیا خود صدر مجلس کے گھر میں کیا بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ہمارے اوپر ہمارے گھر کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے؟ تو جب ہم نے ہمت کر کر ہمارے بچوں کی، ہمارے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر، ہمارے گھروں کی ذمہ داری کو چھوڑ کر عوام کے بیچ میں آئے، عوام کی تکلیف کو سمجھی، عوام کی پریشانی کو سمجھی، جس کے گھر میں راشن نہیں تھا وہاں راشن پہنچانے کی کوشش کی، جہاں پہ دودھ نہیں تھا وہاں دودھ پہنچانے کی کوشش کی، جہاں پہ سانس لینے آکسیجن سلنڈر کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی وہاں پہ آکسیجن سلنڈر پہنچایا، جہاں کانسنٹریٹر کی ضرورت تھی کانسنٹریٹر پہنچایا، جہاں بیڈ کی ضرورت تھی ہسپتالوں میں بیڈ دلایا۔ کیا ہماری بھی کوئی زندگی کی اہمیت نہیں؟ کیا مجلس اتحاد المسلمین کے جیالوں کا تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ ارے سیو الیکشن میں آ کر ساتھی بناتے ہو اس پروردگار کا جس کا زمین کا خطرہ خطرہ بون بون ہر جو چیز موجود ہے غلام ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے یہ کر کر ووٹ حاصل کرے گا۔ ارے لعنت ہے تجھ پر اور ویسے ووٹ حاصل کرنے پر۔ ارے فخر کرتا ہوں کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا حصہ ہوں، فخر کرتا ہوں کہ میں بارسٹر صفدر اویسی کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ یہ ابتدائی صدور معتمدین، یہ سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین، یہ مہمان مجلس اتحاد المسلمین، یہ میرا گھر ہے اور یہ بہادروں کا گھر ہے۔ ارے تو کیا مقابلہ کر پائے گا ہمارا؟ نہ بی جے پی ہمارے سامنے نہ کبھی زندگی میں ٹک سکی، نہ کبھی ٹکے گی، نہ ٹی آر ایس یہاں پہ ٹک سکی، نہ کبھی ٹکے گی۔ تیری تو حیثیت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار میں تو کیا ہر ایک سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین، ہر ایک ابتدائی صدور مجلس اتحاد المسلمین، ہر ایک محبت کرنے والا جو مجلس اتحاد المسلمین آج قدم بڑھائے گا، یہ 25 دن ایسی محنت کریں گے کہ تجھے تابوت میں بند کر کر اس خبر میں اتاریں گے۔ یہ عزم کرنا ہے، یہ عزم سے آگے بڑھنا ہے۔ کیا اس عزم میں کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ اگر ساتھ ہیں تو آپ کو نکلنا پڑے گا، صبح 8 بجے سے نکلنا پڑے گا، رات میں 1 بجے تک محنت کرنا پڑے گا۔ کیا تم کرنے تیار ہو؟ تیار ہو
تو ایک جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بھاری اکثریت سے اس نامپلی حلقے سے کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صدر مجلس کا بھروسہ ہے ہم پر، صدر مجلس کی امید ہے ہم پر، صدر مجلس کے توقعات ہیں ہم پر، صدر مجلس ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ پھر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے میرے اس گھر پر کہ ہم صدر مجلس کے توقعات پہ اتریں گے، ان کے بھروسے پہ اتریں گے اور نامپلی میں ایک بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے اور یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کا پرچہ بلند کریں گے۔ ارے باتیں کلوز کچھ کلوز نہیں ہے، only one side, MIM